بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الاسباب النظائر تیسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک۔ اس کے ذیلی قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے الاصل العدم۔ یہ مبتدا اور خبر ہے، اور خبر یہاں پہ معرفہ ہے، اور خبر کی اصل نکرہ ہونا ہے، یہاں تاکیداً العدم فرمایا۔ تو اصل عدم ہے، وجود نہیں ہے، کیونکہ چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں اور اس کے بعد ان کا وجود ہوا۔ اس لیے کہیں کسی کے وجود میں اختلاف ہو جائے تو اصل کی طرف رجوع کریں گے، یعنی نہ ہونا، جب تک کہ اس کا حدوث اور وجود بینہ سے، دلائل سے، حجت سے ثابت نہ ہو جائے۔ اسی ذیلی قاعدے الاصل العدم یہ بہت سارے فروع کا تذکرہ جاری ہے، اور انہی میں سے اب آگے بزازیہ کے حوالے سے یہ ایک جزیہ فرماتے وفی البزازیہ، فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ ہے دافع لآخر عینا ثم اختلف فقال الدافع فرض وقال الآخر ہدیۃ فالقول للدافع۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو کوئی سامان دیا، عین بمقابل وصف، تو ایک بندے نے دوسرے کو کوئی سامان دیا اور اس کے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ دینے والے نے کہا کہ قرض ہے، لینے والے نے کہا کہ تحفہ ہے۔ اب آپ دیکھیے قرض اور تحفے میں کیا فرق ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے جو دیا تھا قرض کے طور پہ دیا تھا، تو یہ اجازت تو ہے تصرف کا، تصرف کی اجازت تو ہے، لیکن اس کی قیمت اس کے ذمہ تو ہے، یعنی تمہیں اس کی قیمت لوٹانی پڑے گی۔ اور جب اس نے کہا السلام علیکم حضور، حضور دو پیراگراف چھوٹ گیا لگتا ہے۔ بتائیے کہاں سے؟ اقول سے ہونا چاہیے۔ دکھائیے تو، اس کے دونوں نسخوں میں نہیں ہے۔ ولو ادعا المالک انہا قرض کے بعد والا جو اقول آتا ہے وہاں سے۔ نہیں حضور یہیں سے یہ ہے، یہیں نشان لگایا ہوا ہے میں نے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، اور فی البزازیہ سے تو ہے۔ اچھا یہاں پہ دو پیرا ہے جو اور نسخوں میں نہیں ہے۔ فالقول فیہا اقول هذا مقید بما اذا قال۔ 408 اور 409 یہ کسی نسخے میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ ہاں تو پوچھنا والاصل عدم الزمان کے بعد ہی سے جو ہے حضور ہے۔ ہاں وہ اقول والا ایک پیرا، لیکن اس کے بعد وقتا بعد حالاتی فارق میں ذرا سا یہاں پر انتشار ہو گیا۔ چلیے اس کو روک دیجیے، اور جہاں سے میں پڑھا رہا ہوں وہیں سے پڑھانے دیجیے، کیونکہ جی یہاں پر جو ہے نا لوگوں نے ناسخین نے کچھ گڑبڑ کیا ہے۔ جی میں عبارت پوری صحیح کر کے انشاءاللہ پھر اس کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ٹھیک۔ یہاں پر عبارت جو ہے نا یہ تینوں چاروں نسخوں میں کچھ اضافی چیزیں خارج ہو گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا دیکھتے ہیں۔ اسی میں نسخے جس میں نشان لگا تھا حموی والا ہے میرے پاس، اس میں جو ہے وہی دو پر۔ حموی والا جو دیوبندی نسخہ ہے جی اسی میں یہ ہے، اور بیروت والے نسخے میں بھی نہیں ہے۔ حموی جو بیروت کا نسخہ ہے، یہ دیکھیے میرے سامنے ہے، حموی کا بیروت والا نسخہ، اس میں بھی نہیں ہے۔ بعد حالات ہی فإن القول یہ تو ہے، اس کے بعد اور یہیں پہ اقول جو ہے آپ کے یہاں جی ٹھیک ہے۔
مگر یہ تو میں پڑھا چکا ہوں، وقول ھذا مقید یہ والے میں تو ہے، اس نسخے سے نہیں پڑھایا. ہاں یہ ہے اس میں. ہاں ایک باریک فرق تھا جو میں نے کل اپنے نسخے کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک حاشیہ لگایا ہے. جی حضور. اخذ اور اعطاء میں کیا فرق ہے اور دونوں کے اسٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے، اس کی وجہ سے صورت مسئلہ بدل رہی ہے. میں سارے نسخوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھوں چیک کروں کہ عبارت کہاں سے کدھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جی حضور. آگے تک جاری رکھتے ہیں جی. اور نشان لگا لیجیے 2 کا 30 پیج کی تشریح باقی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی بزازیہ کا ایک جزیہ کہ ایک نے دوسرے کو سامان دیا، دینے والے نے کہا قرض ہے، لینے والے نے کہا تحفہ ہے، تو دینے والے کی بات مانی جائے گی فل قول للدافع، کیونکہ اس نے جو بات کہی ہے وہ اصل کے مطابق ہے. اور اصل کیا ہے؟ لأن مدعی الہبۃ يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها. اس لیے کہ جو ہبہ کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرے بندے نے کہا نا مجھے فری میں مل جائے، مجھے واپس نہ کرنا پڑے، وہ تو یہی کہے گا. تو جو ہبہ کا دعویٰ کر رہا ہے وہ قیمت سے ابراء کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے جو مجھے دیا تھا تو آپ نے قیمت سے بری کر دیا، بس یوں ہی دے دیا کہ مجھے قیمت واپس نہیں کرنی پڑے گی. حالانکہ عین متقوم ہے، جو سامان اسے مل رہا ہے وہ کیا فری والا سامان ہے؟ وہ گھاس پھوس ہے، وہ تو متقوم ہے نا، وہ قیمت والا سامان ہے. تو جو چیز اصلاً قیمت والی چیز ہے اس کی قیمت سے کوئی بری کر دے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا جگر چاہیے کسی کو کہ جناب یہ قیمت والی چیز ہے میں دے رہا ہوں، اور کوئی کہتے دے رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں گے فری میں دے رہے ہیں. بھائی بڑھ کے پوچھ لیجئے کہ کیا جو ہے وہ دے رہے ہیں تو مجھے پیسہ دینا پڑے گا. وہ پیروں کے یہاں چلتا ہوگا، یہ پیروں کے یہاں چلتا ہوگا کہ آپ موبائل دے دیجیے، وہ دے دیجیے، وہ دے، سب نذرانہ ہی نذرانہ ہے. جب عین متقوم ہے اور اس نے کہا کہ میں نے قرض کے طور پہ دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے تحفے کے طور پہ دیا، اور چیز متقوم ہے، تو اصل تو یہی ہے نا کہ قرض کے طور پہ دیا ہوگا. کون فری میں دیتا ہے؟ تو اصل کا دعویٰ وہی کر رہا ہے، آپ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہے ہو. آپ کو حجت سے اور بینہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے فری میں دیا ہے. تو آپ جب کہہ رہے ہو کہ ہبہ کیا یا ہدیہ کیا، اچھا ہبہ اور ہدیہ میں بہت معمولی سا فرق ہے، جس کو علامہ حنبی نے کہیں بیان کیا ہے. ہبہ ہدیہ، ہبہ بھی ہدیہ بھی ہبہ ہے. ہدیہ جب کرتے ہیں نا، جو تھوڑا سا فرق ذہن میں آ رہا ہے کہ ہبہ تو بس یوں ہی دے دینے کا نام ہے. بھائی ایک فقیر بھی آتا ہے دے دیا. ہدیہ جو ہے نا متحابین کے درمیان ہوتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، محبت بڑھے گی. تو جو ہدیہ ہے محبت کے طور پر دیا جائے، جس میں اصل عنصر کا ہے محبت ہے، وہ ہدیہ. اور کسی کی حاجت کو دیکھ کر کے دیا جائے تو وہ ہبہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ صدقہ ہے. فرضیت کے طور پہ دیا جائے تو وہ زکوٰۃ ہے. وجوب کے طور پہ دیا جائے تو صدقہ فطر ہے. قرض کے طور پہ دیا جائے تو قرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر چیزیں الگ الگ ہیں. تو کہا یہ اس لیے اس پہ علامہ شامی نے کہا کہ مدعی الہبہ ہو سکتا ہے کہ ہبہ کے بجائے ہدیہ ہو. تو لینے والے نے کہا کہ آپ نے جو مال دیا تھا وہ ہبہ کے طور پہ دیا تھا،
اور دینے والے نے کیا کہا؟ تو قرض کہنے کا مطلب تمہیں لوٹانا پڑے گا، ہبہ کہنے کا مطلب لوٹانا ہی پڑے گا۔ تو مال متقوم کی اصل ہے اس کی قیمت، اور کون وہ بات کر رہا ہے جو قیمت والی بات ہے؟ کافی کہہ رہا ہے، تو بات اسی کی مانی جائے گی اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ نے کہا کہ نہیں 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 آپ نے قرض کے طور پہ نہیں دیا تھا، آپ نے تو ہبہ کر دیا تھا۔ جی دافع کی بات مانی جائے گی۔ تو اب بتائیے یہ مسئلہ کیسے اس اصل کے تحت ہوا؟ یہ مسئلہ اس اصل کے تحت کیسے ہوا؟ اصل کیا چل رہی ہے؟ عدم۔ اصل کیا ہے؟ کہ الاصل العدم۔ تو یہاں پہ کہا انہوں نے کہ دینے والے نے کہا میں نے قرض دیا، لینے والے نے کہا آپ نے ہدیہ دیا، تو بات دینے والے کی مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مناظرے میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کون کس کو مدعی ثابت کر دے، مدعی طے ہو جائے کہ مدعی کون ہے، منکر کون ہے۔ تو جب یہاں پر دافع کہہ رہا ہے کہ قرض ہے اور آخر کہہ رہا ہے کہ ہبہ ہے، تو اگر اس جہت سے لیجیے آپ کہ ہبہ کا کہنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لوٹانا نہیں ہے، تو عدم والی بات ہو گئی ہے نا۔ لیکن یہ جزیہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اور دافع کا جزیہ جو ہے وہ دافع کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب کہ اس نے کہا کہ قرض ہے، تو قرض کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخذ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے قیمت سے بری کر دیا، اور اصل ہے عدم ابرا، اصل عدم ہے نا، اصل کیا ہے؟ عدم ابرا، کہ یہ مال متقوم ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے قیمت سے بری کر دیا، اور اصل ہے قیمت سے بری نہ ہونا۔ کون قیمت سے بری کرتا ہے؟ مال جو ہے مفت میں کہیں ملتا ہے، مفت میں بھی ملے نا تو سمجھ لیں کہ کہیں اور سے فائدہ اس کا جا رہا ہے۔ اصل ہے عدم ابرا، ابرا کے لیے جگر چاہیے، کسی کو بری کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ تو اصل کیا ہے؟ عدم ابرا، عدم ابرا یعنی بری نہ کرنا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دافع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو قرض دیا ہے، آپ نے تو یوں ہی سمجھ لیا کہ ہم نے فری میں دے دیا، چلو واپس کرو۔ یہ اس طور پر یہ جزیات اس اصل کے مطابق ہے، الاصل العدم، کیونکہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بری نہیں کی۔ ومنها ایک اور جزیہ دیکھیے، لو ادخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدري ادخل اللبن ام في حلقه ام لا۔ یہاں پر یحرم النکاح، یہاں پر لا چھوٹ گیا، لا چھوٹ گئی ہے اس والے نسخے میں، بیرون والے نسخے میں۔ میں پھر وہ اس طرف آتا ہوں جو جس نسخے سے میں پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بیروت والا جو نسخہ ہے امریکہ، اس میں لا چھوٹ گئی ہے، تو لا بڑھا لیجیے۔ چلیے مسئلہ کیا ہے کہ خاتون نے اپنی پستان کی گھنڈی، یعنی جس سے بچہ دودھ چوستا ہے، وہ گھنڈی جو ہے دودھ پیتے بچے کے منہ میں ڈال دی، اپنی پستان اپنی دودھ پیتے بچے کے منہ میں خاتون نے ڈال دی، اور اب پتہ نہیں ہے کہ دودھ اس کے منہ میں اس کے حلق میں گیا کہ نہیں گیا، سزا ثابت ہوگی نہیں ہوگی؟ بعض اس قدر سے ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ثابت، کیونکہ اصل عدم ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام میں آپ دیکھ لیجیے، عالمگیری میں، شامی میں، ہر جگہ جزیہ ملے گا کہ دودھ کا حلق سے اترنا یہ یقینی طور پر معلوم ہونا ضروری ہے رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے۔ ہمارے یہاں مقدار طے ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی کے یہاں یہ 5 یا 10 مرتبہ دودھ پینا، یا ایک خالص مقدار میں یا معتدل مقدار میں، ہمارے یہاں کوئی مقدار، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ بھی دودھ کا اگر اتر گیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن معلوم ہونا چاہیے
کیونکہ محرم ہے نا، تو محرم خلاف اصل معلوم ہونا چاہیے، شک سے نہیں، فہم سے نہیں، اندازے سے نہیں، سبب پائے جانے سے بھی نہیں۔ سبب تو پا لیا گیا کہ خاتون نے اپنی پستان بچے کے منہ میں ڈال دی، سبب تو پا لیا گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ احتیاط یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ رضاعت ثابت ہو جائے کیونکہ دکھا نہیں۔ ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے جیسے وجوب غسل کے لیے کیا ہے، علاج حشفہ، منی کا انزال ہوا کہ نہیں ہوا، وہاں تو یہی نا فتویٰ کہ احتیاط غسل کے واجب کرنے میں ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں رضاعت ایک بہت بڑی نعمت ہے، صرف سبب کی بنیاد پر یہ بات نہیں ہوگی، رضاعت کا مسئلہ الگ ہے۔ وہاں غسل کو واجب کرنے میں احتیاط ہے، یہاں رضاعت کو واجب نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ نسب کیسے کسی کو حرام کر دے گا کوئی؟ حرمت کی بات ہے نا، اس کی شادی سے نہیں ہو سکتی، فلاں کی شادی فلاں سے تو بس شک سے ہو جائے گا ایسا۔ اس لیے صرف خاتون نے اپنی پستان اور بچے کے منہ میں ڈال دی، اس قدر سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ مقدار دودھ کی کچھ مقدار کا کے بارے میں یہ یقینی طور پہ معلوم نہ ہو جائے کہ حلق سے دودھ اتر چکا ہو۔ لا یحرم النکاح، پتہ نہیں چلا کہ دودھ اترا یا نہیں اترا، نکاح حرام نہیں ہوگا، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں رضاعت ثابت نہیں ہوگی؟ لأن فی المانع شکا، کیونکہ معنی میں شک ہو گیا یہاں پہ۔ الیقین لا یزول بالشک، تو جو چیز یقین سے ثابت ہو وہ شک سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کیا شک سے کوئی غیر ثابت شدہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، محرمات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ أُحِلَّ لَكُم، ان کے علاوہ ساری کے ساری حلال ہیں، تو علت ثابت۔ اب آپ کہو گے کہ رضاعت ثابت تو کیسے ہو جائے گا؟ شک سے، یقین سے ثابت ہونے کی، اس لیے کہ مانع میں شک ہے، دودھ گیا نہیں گیا اس میں شک ہے۔ یقین سے پتہ چل جائے کہ دودھ جا چکا پیٹ میں، رضاعت ثابت ہو جائے۔ قضا فی الوالدیہ وسیأتی تمامہ فی قاعدۃ ان الاصل فی الابضاع الحرمہ، اور اس کی پوری بحث قریب اس قاعدے کے بیان میں آئے گی کہ ابضاع میں اصل حرمت ہے۔ ابضاع بضع کی جمع، یعنی فروج میں کیا اصل ہے؟ حرمت ہے، وہاں پہ یہ بات تفصیل سے آئے گی۔ چلیے اور دیکھیے، اسی اصل کے تحت مزید فروع فرماتے ہیں لو اختلف فی قبض المبیع والعین المؤجرہ والقول لمنکرہ کما فی اجازت التہذیب، یہ اجازہ ہے یا اجارہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیوں کا اختلاف ہو گیا اس معاملے میں، مبیع پر قبضہ کرنے کے معاملے میں یا عین مؤجرہ پر قبضہ کرنے، بائع نے مبیع کو مشتری کو بیچا، تو بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں قبضہ دے دیا، مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تو مال آپ کے پاس ہے۔ تو مبیع پر قبضے کے معاملے میں بائع اور مشتری کا کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اسی طرح سے عین مؤجرہ، عین مؤجرہ یعنی کسی چیز، کوئی سامان ہے، اس کو کسی بندے نے اجرت پہ دیا، مؤجر نے مستاجر کو اپنی گاڑی ہے، اپنا فون ہے، اپنی کتاب ہے، کوئی سامان ہے، بیگ ہے، کرسی ہے، وہ اجرت پہ دے دیا کہ لو، روزانہ کا 5 روپیہ کرسی جو اجرت پہ دے دیا۔ عین مؤجرہ، جو سامان اجرت پہ دیا جائے، تو مؤجر نے کہا کہ میں نے دے دیا، مستاجر نے کہا آپ سے اجارہ تو ہو گیا تھا لیکن مال تو بھی آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا اجارہ ہوا، دیا بھی میں نے، سامان آپ لے گئے، کہا نہیں آپ میں نہیں لے گیا۔ تو عین مؤجرہ پر قبضہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس میں دونوں کا یعنی مؤجر اور مستاجر کا اختلاف ہو گیا۔ اب کس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں منکر کی بات مانی جائے گی۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ جو منکر قبض ہے، جو منکر، کیوں؟ اس لیے کہ اصل عدم قبض ہے، بھائی سامان جو ہے وہ تو مالک کا ہے، تو اسی کے پاس پہلے سے ہے۔ اب اس نے اس مستاجر کو یا بے والی صورت میں مشتری کو قبضہ دیا نہیں دیا، یہ تو حادث نہ ہے۔ اصل پہ کیا چلی آ رہی ہے کہ اس نے قبضہ نہیں دیا، مال اس کے پاس ہے، تو قبضہ نہ دینا اصل ہے اور قبضہ دینا خلاف اصل ہے۔ تو اگر بینہ سے ثابت کر دے
بائے اگر بینہ سے ثابت کر دے، بائے اور بینہ سے ثابت کر دے مجب کہ میں نے قبضہ کیا، دیکھو یہ تو گواہ ہے، تو ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ تو اس وقت ہے جب کہ بینہ نہ ہو، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مدعی کی بات نہیں مانی جائے گی، منکر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ منکر جو ہے وہ اصل کا قول کر رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں آپ نے نہیں دیا، آپ کے پاس بات۔ کما فی اجازہ، اجازہ کے بجائے اجارہ ہونا چاہیے۔ ہاں، تہذیب کی اجارے کے بیان میں یہ اجارہ ہے۔ ہاں جی جی۔ اور یہ تہذیب کون سی کتاب ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اب ایک تہذیب الصفات اسماء و صفات علامہ امام نووی کی کتاب ہے، شافعی یہ تہذیب المدونہ ہے، امام مالک کی مالکی شکل پر ہے، تو لگتا تو نہیں ہے کہ وہ تہذیب المدونہ سے حوالہ دیا ہوگا، کیونکہ جی حضور، میرے اور حاشیے میں تہذیب الواقعات للشیخ احمد قلانسی یہ لکھا ہوا ہے۔ امام قلانسی کا حوالہ دیتے ہیں، کئی کئی نام دے دیتے ہیں کتاب کا، اور کہیں قلانسی کا حوالہ تو بہت دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو پڑھا آپ کے حاشیے میں ہے، کون سا حاشیہ ہے یہ؟ حاشیہ نہیں ہے، ویسے کہیں کی جگہ تعلیق لگی ہوئی ہے، جی کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے، تہذیب الواقعات لکھا ہوا ہے کتاب کا نام۔ چلیے، یہ ایک کتاب کا اضافہ ہو گیا، آپ حضرات اس کو چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، تہذیب الواقعات، تو تہذیب المدونہ نہیں ہے، کنفیوز نہ ہو، یہ تو کتابوں پہ توجہ آپ کو ہو رہی ہے، وہ کتابوں کے تعلق سے جو درس تھا اس کی وجہ سے، ورنہ کون پوچھتا ہے کون سی کتاب ہے؟ چلیے، ومنہا، اور دیکھیے جزیہ، لو ثبت علیہ دین باقرار اور بینۃ فادعى الاداء بالابراء فالقول للدائن لان الاصل العدم۔ یہاں تو ریزن بھی بتا دیا کہ اصل عدم ہے، مسئلہ آسان ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر اقرار کے ذریعے یا بینہ کے ذریعے کوئی دین آ جائے، ثابت ہو جائے، اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تو ادا کر دیا تھا، یا آپ نے مجھے بری کر دیا تھا، تو بات دائن کی مانی جائے گی، دینے والے کی، کہ اصل عدم ابراء ہے۔ اصل میں زید اور بکر، زید کے اوپر 1000 درہم دین کے طور پر ثابت ہو گئے بکر کے لیے، کہ بکر کے میرے اوپر 1000 درہم دین ہے۔ اس ثبوت کے 2 طریقے، یا تو یہ کہ زید نے اقرار کیا ہو، اور یا پھر یہ کہ بکر نے بینہ، دائن کے بینہ سے ثابت کر دیا ہو کہ 1000 درہم تمہارے اوپر میرے ہیں۔ تو چاہے بینہ کے ذریعے دین ثابت ہو، چاہے اقرار کے ذریعے ثابت ہو، تو دین تو ذمے میں آ گیا۔ اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ادا کر چکا، یعنی 1 سال پہلے میں نے اقرار کیا تھا یا آپ نے ثابت کیا تھا، اور 6 مہینے کے بعد میں ادا کر چکا، یا اگلے مہینے آپ نے مجھے بری کر دیا، معاف کر دیا۔ تو دائن کہتا ہے کہ ہاں آپ تو یہی بولو گے، میں نے بری نہیں کیا، نہ آپ نے دیا اور نہ میں نے بری کیا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ دائن کی مانی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الاصل العدم، کیونکہ عدم ابراء اصل ہے، یہ یوں ہی کوئی بری چلتا پھرتا کرتا رہتا ہے، کوئی بری کرنے والا نہیں ہے اس زمانے میں، آپ سے ڈبل لے لیں گے سب، بری کوئی نہیں کرے گا، اور کوئی بری کر رہا ہے سوچ لو کہیں سائڈ سے نکال رہا ہے وہ۔ تو اس لیے ومنها، ایک اور جزیہ دیکھیے، لو اختلف فی قدم العیب فانکرہ البائع فالقول له، واختلف فی تعلیلہ فقیل لان الاصل عدمہ وقیل لان الاصل لزوم العقد۔ دونوں پارٹیوں کا اختلاف ہو گیا، بائع اور مشتری کا، عیب کے قدیم ہونے کے بارے میں۔ اصل میں دیکھیے، خیار عیب کی بات آپ نے پڑھی ہوگی، تو بائع اور مشتری کے درمیان معاملہ عقد بیع ہوا، عقد بیع ہو گئی، تو اس کے بعد مشتری جو ہے نا سامان لے کے گیا، اب دیکھا کہ اس میں تو کوئی عیب ہے، تو دونوں میں مسئلہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ کے مال میں تو عیب ہے، تو خیار عیب ملتا ہے اسے، اور لے کے گیا جب بائع کے پاس، تو بائع نے کہا کہ یہ تو عیب میرے پاس نہیں تھا، تم لے گئے ہو تب پیدا ہوا، تب یہ سامان ٹوٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ سامان، یہ عیب جو ہے نا وہ پرانا ہے، یہ پرانا سامان عیب ہے یہ،
بعد میں پیدا نہیں ہوا، یہ عیب حادث نہیں ہے، عیب قدیم ہے یہ. تو جب عیب قدیم ہے اس کا مطلب آپ کے پاس تھا، تو یہ عیب پہلے سے تھا، اس لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا. تو دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا کہ یہ عیب پرانا ہے یا نیا ہے. تو مشتری کہہ رہا ہے کہ پرانا ہے، اور بائع کیا کہہ رہا ہے؟ نیا ہے، یعنی پرانا نہیں ہے. پرانا ہونا ثابت ہو جائے گا تو بائع کو مال قبول کر لینا پڑے گا تیار عیب کی بنیاد پہ، اور پرانا نیا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر مشتری کو برداشت کرنا پڑے گا. تم نے خود سامان توڑا ہے، تم جانو. تو قدم عیب میں اختلاف ہو گیا. بائع نے قدم کا انکار، بائع کیا کرے گا؟ انکار ہی تو کرے گا. تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے، منکر کی، بائع کی مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیزوں میں سلامتی عن العیب ہے. چیزیں پہلے سے عیبی نہیں ہوتی، چیزیں پہلے سے عیبی ہوتی ہیں. کوئی بھی پروڈکشن ہے، کوئی چیز ہے، کوئی سامان ہے، وہ چیز پہلے سے خراب ہوتی ہے. پانی پہلے سے خراب ہے، کپڑا پہلے سے پھٹا ہوا ہے، کوئی موبائل پہلے سے اس کی اسکرین خراب ہے. تو پہلے سے چیزیں جو نا خراب نہیں ہوتی، پہلے سے جو صفت ہے وہ سلامتی عن العیب ہے. تو اس نے وہ منکر ہے تو وہ اصل چیز کا وہ مدعی ہوا، اس لیے بات اسی کی مانی جائے گی. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ دیا آپ نے کہ بائع کی بات مانی جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں اختلاف ہو گیا. فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس کی وجہ الاصل عدمہ ہے، کہ بات منکر کی بائع کی مانی جائے گی اس لیے کہ اصل عدم عیب ہے. اصل میں چیزوں میں عیب نہیں ہوتا، عیب بعد میں آتا ہے. تو یہ وجہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. لأن الاصل لزوم العقد، اصل یہ ہے کہ عقد لازم ہو. جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، چاہے اجارے کا ہو چاہے عقد بیع ہو، تو اس عقد کا لازم ہونا اصل ہے. عقد کا غیر لازم ہونا یہ خلاف اصل ہے. آدمی کو اگر یہ پتا چلے کہ ہم جو بھی عقود کرتے رہتے ہیں یہ سب لازم نہیں ہے، جب چاہے بندہ کینسل کر دے، تو کون مارکیٹ میں اپنا بزنس کھولے گا؟ کون دکان صبح سے شام تک بیچا اور کل کو سارا پیسہ واپس دینا پڑ گیا؟ تو بیوع میں، عقود میں اصل لزوم عقد ہے. کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تب اس بیع کو کینسل کیا جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ لزوم عقد ہے. تو اس لیے بائع جو کہہ رہا ہے کہ نہیں مال میں عیب پہلا پرانا نہیں تھا، وہ اصل میں اصل والی بات کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو سامان بیچا ہے، جو عقد کیا، یہ عقد لازم ہونا چاہیے، اور یہ وہی کہہ رہا ہے وہ. اور مشتری کیا کہہ رہا ہے؟ مشتری ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس سے عقد لازم نہ ہو. ومنها، اور جو کیا دیکھیے، لو اختلف فی اشتراط الخيار، اگر دونوں کا اختلاف ہو گیا اشتراط خیار میں کہ خیار شرط تھا یا نہیں تھا، فقیلا، تو اس پہ کہا گیا القول لمن نفا ہو، بات اس کی مانی جائے گی جو خیار شرط کا انکار کرے. عملا بان الاصل عدمہ، اس اصل پر عمل کرتے ہوئے کہ اس کی عدم ہی اصل ہے، کیونکہ خیار شرط جو ہے نا یہ خلاف اصل ہے. آدمی مال کا لین دین کرتا ہے تو کیا سارے مارکیٹ میں خیار شرط چلتی رہتی ہے؟ وہ تو مجبوراً جو ہے ایسی چیز ہوتی ہے. تو اصل خیار شرط کا نہ ہونا ہے، اس لیے جو بندہ اس کا انکار کرے گا، جو نافی ہوگا، اسی کی بات مانی جائے گی. وقیلا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لمن ادعاہ، بات اس کی مانی جائے گی جو خیار شرط کا مدعی ہو، جو کہے کہ ہاں خیار شرط تھا یہاں پہ. لأنہ ينکر لزوم العقد، کیونکہ وہ لزوم عقد کا منکر ہے، اور لزوم عقد حادث ہے. عقد کا لازم ہونا یہ حادث ہے بعد میں. تو اصل میں کیا ہے کہ عقد لازم نہیں تھا، اصل عدم ہے. اس جہت سے دیکھا جائے تو وہ منکر جو ہے، وہ جو خیار شرط کا منکر ہے، وہ اصل پر قائم ہے. وقد حکینا القولین فی الشرح والمعتمد الاول، یہاں پہ دو باتیں بتائی ہیں علامہ ابن نجیم نے، دونوں قول بتا دیا کہ اختلاف ہو گیا خیار شرط میں. تو ایک قول یہ ہے کہ نافی خیار شرط کی بات مانی جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مدعی خیار شرط کی بات مانی جائے گی. لیجیے جناب،
تو بولا گیا اب کیا مفتا بھائی آپ یہ پوچھیں گے؟ تو فرماتے ہیں علامہ ابن مجاہد کہ ہم نے دونوں قول اپنی شرح میں بیان کر دیے، دونوں قول وقت حقین القولین کی شرح پوری تفصیل سے البحر الرائق میں دونوں باتوں کو بیان کر دیا ہے، اور یہاں پر فیصلے کے طور پہ کہتے ہیں کہ معتمد اول ہے۔ معتمد کون سا قول ہے؟ اول ہے، یعنی نافی خیال شرط کی بات مانی جائے گی۔ ومنہا انہی فروع میں یہ بھی ہے لو قال غصبت منك الفا وربحت فيها 10,000 وربحت فيها 10,000، اگر اس نے کہا کہ میں نے تم سے 1,000 غصب کیا اور 10,000 کمائی کیا، 1,000 تم سے غصب کیا تھا اور 10,000 روپے بنائے، اس میں مجھے 10,000 1,000 کو استعمال کرنے کے بعد 10,000 کما لیے میں نے۔ فقال المقصود منہ، تو اس سے وہ مال غصب کیا تھا، اس بندے نے کہا نہیں 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 آپ نے غصب نہیں کیا تھا، آپ تو شریف آدمی ہیں، بل كنت امرتك بالتجارت کیا، میں نے تو آپ کو تجارت کا حکم دیا تھا، آپ کیوں بلا وجہ میں اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو تجارت کے لیے دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات چل رہی ہے؟ مسئلہ تو دونوں کو معلوم ہے، مسئلہ جو ہے دونوں کو معلوم ہے۔ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ مارکیٹ میں تو جاہلوں کی جماعت ہوتی ہے، اس زمانے میں چور بھی جو ہے لگتا ہے کہ بڑے مسائل جانتے تھے، تو دونوں کا مسئلہ معلوم ہے کہ اگر غصب ثابت ہو گیا تو پورا پروفٹ میرا ہوگا، اور اگر تجارت میں مداربت ثابت ہو گئی تو نفع آدھا دینا پڑے گا۔ یہ بڑا چالاک نکلا، اور اس نے کہا کہ میں نے تم سے 1,000 غصب کیا تھا، تو غصب میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا 1,000 سے 1,000 دے دوں گا آپ کو میں، تو 9,000 تو اپنا بچے گا۔ تو کہا میں نے آپ سے 1,000 غصب کیا اور 10,000 بنائے۔ مقصود منہوں نے کہا نہیں میں نے تو تمہیں 1,000 سے تجارت کا حکم دیا تھا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ فرماتے فالقول بالمالک، بات مالک کی مانی جائے گی۔ وجہ وہی ہے کہ یہ غصب خلاف اصل ہے نا، غصب خلاف اصل ہے، اور اصل یہی ہے کہ آدمی اپنا سامان کسی کو دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے، ایسا تھوڑی جو ہے مارکیٹ میں اگر دیکھ لیے کہ ایک مارکیٹ میں شیئر بازار میں یا کہیں پر اربوں اربوں روپے کا اربوں خربوں روپے کا ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو اس میں 95% جو ہے نا یا اس سے بھی زیادہ ریشیو ہوگا اجازت سے، ترازی سے۔ یہ اور بات ہے کہ چیٹنگ ہوئی ہوگی لیکن رضامندی سے، میں نے دیا آپ نے لیا، سب چل رہا ہے۔ غصب کا پرسنٹیج کیا ہوگا؟ غصب بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غصبی سے معاملہ مال ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، جو مارکیٹ میں مال لین دین چل رہا ہوتا ہے وہ سب کے سب مرضی سے چلتا ہے۔ تو خلاف اصل کیا ہے اور اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کسی کو مال دیتا ہے، اور غصب کے ذریعے مال لے لینا خلاف اصل ہے، تو اس لیے دینے والے کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ اصل والی بات کہہ رہا کہ نہیں میں نے اپنی مرضی سے آپ کو تجارت کے لیے دیا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے چوری کیا، غصب کیا تھا، بات کی مانی گئی۔ کما فی اقرار البزاز کیا، جیسا کہ بزاز کیا کہ کتاب الاقرار میں اقرار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا، یعنی مالک کی بات کیوں مانی جائے گی؟ لتمسکہ بالاصل، کیونکہ وہ اصل سے تمسک کر رہا ہے، اور اصل کیا ہے؟ عدم الغصب۔ لوگ غصب کرتے رہتے ہیں، کیا غصب کا چانس ہی کس کو ملتا ہے؟ چوروں کو بھی چوری کا اور غاصبوں کو غصب کا چانس حاصل نہیں ملتا، دیکھتے رہتے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا۔ ومنہا، اور چلیے یہ آسان رکیات ہے، اگر دونوں کا اختلاف ہو گیا مبیع کی رویت میں، یہ خیال رویت والا مسئلہ ہے کہ مال لے لیا اور مبیع لے کے چلے گئے، مشتری لے کے چلا گیا، مال گھر پہ پہنچا، اب اختلاف ہو گیا کہ یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا، بائیں کہہ رہا کہ بالکل آپ نے دیکھ لیا تھا، وہ کہہ رہا کہ نہیں یہ نہیں دیکھا، کچھ اور دکھایا تھا آپ نے، اختلاف ہو گیا، تو بات مانی جائے گی مشتری کی، لأن الاصل عدمها، کیونکہ اصل عدم رویت ہے، ہمیشہ سے بندہ وہ مال دیکھتا نہیں آیا تھا، تو عدم رویت ہے نا، عدم اصل ہے، اور رویت یہ خلاف اصل ہے، اور وہ جو خریدار ہے وہ کہہ رہا کہ میں نے دیکھا نہیں، تو وہ جانتا ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کی بات مانی جائے گی۔
وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، اور اگر دونوں کا اختلاف کس معاملے میں ہوا؟ مبیع میں رؤیت کے بعد تبدیلی کا، ہاں کہ آپ کو ہم نے مال دکھایا تھا اور آپ دیکھ کر کے مال لے گئے اور راستے میں آپ نے چوپٹ کر دیا، اب ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ رؤیت کے بعد ہوئی ہے۔ بائع کہہ رہا ہے کہ رؤیت کے بعد ہوئی ہے اور مشتری کہہ رہا نہیں رؤیت سے پہلے ہوئی ہے، تو آپ کو اس کا ہاتھ ہنسانا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں رؤیت کے بعد ہوئی ہے تو تم سمجھو گے اس کو۔ تو اختلاف ہو گیا کہ مبی میں تبدیلی جو ہوئی ہے وہ رؤیت کے بعد ہوئی ہے، تو اس مسئلے میں فرماتے ہیں بات بائع کی مانی جائے گی، کیونکہ وہ اصل کی طرف جا رہا ہے کہ اصل میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور جو تبدیلی ہے اسے بعد میں تبدیلی مانی جائے گی۔ لأن الاصل عدم التغیر، اس لیے کہ اصل میں تغیر کا نہ ہونا اصل ہے، تغیر کا ہونا خلاف اصل ہے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں تنبیہ، لیس الاصل العدم مطلقاً، اصل عدم نہیں ہے، مطلقاً عدم نہیں ہے، یعنی یہ ایک طرح سے گویا کی ایک قید ہے۔ ابھی پہلا قاعدہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ عدم اصل ہے، یہ پڑھا عدم، لیکن آپ پہ قید لگانے کے مطلقاً نہیں ہے، یہ صفات عارضہ میں ہے، صفات اصلیہ میں نہیں ہے۔ انما هو فی الصفات العارضہ، صفات عارضہ میں عدم اصل ہے۔ واما فی الصفات الاصلیہ فالاصل الوجود، رہے صفات اصلیہ تو اس میں تو وجود اصل ہے۔ دیکھیے صفات عارضہ جو بعد میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو چیز کے ساتھ کوالٹی لگی ہوتی ہے، جیسے بچہ پیدا ہوا، وہ تو بچہ ہے، وہ تو انسان ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کی قوت سماع موجود ہے، تو صفات اصلیہ نہ ہے، صفات اصلیہ ہیں۔ اور صفات عارضہ کہ بچہ جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کر کے عالم ہو گیا، منشی ہو گیا، کاتب ہو گیا، زبردست ریکارڈر ہو گیا، پرفارمنس بڑی اچھی کرتا ہے، لکھتا بہت اچھا ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، امامت ہے، قاری ہے، حافظ ہے، یہ سب صفات کیسی ہیں کہ عارضی، یعنی بعد میں طاری ہوتی ہیں صفات۔ تو صفات طاریہ، صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ بچہ پہلے جاہل تھا، بعد میں عالم ہوا، پہلے امی تھا، بعد میں قاری ہوا، تو صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ صفات اصلیہ میں اب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ قوت سماعت ہے، بصارت ہے، سب چیزیں ہیں، تو کیا اس میں بھی اصل عدم ہے؟ بچہ بہرا پیدا ہوا تھا، آپ کہو گے کہ بچہ بہرا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بہرا پن کب سے ہے، کیونکہ اصل میں وجود اصل ہے۔ تو جو ہم نے کہا کہ اصل میں عدم اصل ہے، وہ صفات عارضہ میں، صفات اصلیہ میں عدم اصل نہیں ہے، صفات اصلیہ میں وجود اصل ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب دیکھیے اس پہ بہت سارے فروق، واما فی الصفات الاصلیہ فالاصل الوجود، تو اصل وجود ہے۔ وتفرع على ذلك انه، اس پر تفصیل سن لیجیے، لو اشتراه على انه قباض او کاتب وانکر وجود ذلك البسط فالقول له، اگر اسے خریدا یعنی غلام کو اس شرط پہ کہ غلام نان بھائی روٹی پکانے والا ہے، بیکر ہے یہ، یا کاتب یہ منشی رائٹر ہے، یہ اچھی کتابت کر لیتا ہے، ہمیں منشی کاتب کی ضرورت ہے یا روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے، تو غلام اگر کاتب ہے تو بیچ دو، قباض ہے تو بیچ دو۔ اب بتائیے قباض ہونا یا کاتب ہونا صفات اصلیہ میں سے یا صفات عارضہ میں سے؟ وَأَنْكَرَ وُجُودَ ذَلِكَ الْوَصْفِ، اور اس نے اس وصف کے وجود کا انکار کیا، تو بات منکر کی مانی جائے گی، کیونکہ ہم نے غلام قباض ہونے کی بنیاد پہ خریدا تھا اور تم نے بیچ دیا، ہم گھر لے کے گئے، ایک روٹی بھی بنا پایا، کاتب کہہ کر کے ہم نے خریدا تھا، ایک لفظ نہیں لکھ پا رہا ہے وہ، یہ کہہ رہا ہے منکر ہے کہ یہ کتابت اس کو نہیں آتی یا اس کو روٹی بنانا نہیں آتا، تو اصل جو ہے نا یہ اسی کی بات مانی جائے گی جو اس کے اس صفت کے منکر ہے، کیونکہ اس کا نہ ہونا اصل ہے۔ لأن الاصل عدمهما، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ ان دونوں صفات کا نہ ہونا اصل ہے۔ لکونہما من الصفات العارضہ،
کیونکہ یہ دونوں صفات کیسے ہیں؟ اور آگے دیکھیے وَلَوِ اشْتَرَاهَا عَلَىٰ أَنَّهَا بِكْرٌ وَأَنكَرَ قِيَامَ الْبُكَارَةِ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ۔ اب بتائیے بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اصلاً باقرہ ہوتی ہیں یا سیبہ ہوتی ہیں؟ تو صفات اصلیہ میں سے نہ ہے یہ، بچی جو پیدا ہوئی پردہ بکارت کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ صفات اصلیہ میں سے۔ اب وہ باندی خریدا اور شرط یہ تھی کہ باندی کیا ہوگی؟ باقرہ ہوگی، اور گھر لے گیا تو باقرہ نہیں بلکہ سیبہ تھی۔ بات سمجھ آئی؟ تو جو مدعی اصل ہوگا بات اس کی مانی جائے گی۔ کیا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوِ اشْتَرَىٰ اگر باندی کو اس شرط پہ خریدا کہ باندی کیا ہو؟ وَأَنْكَرَ قِيَامَ الْبُكَارَةِ اور اس کے بعد اس نے قیام بکارت کا انکار کیا، نہیں بکارت تو نہیں موجود ہے اس کے پاس، بکارت تو ظاہر ہو گئی۔ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ اور بائع نے بکارت کا دعویٰ کیا کہ بچی ابھی بھی، یہ باندی ابھی بھی باقرہ ہے۔ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ تو بات کس کی مانی جائے گی؟ کیونکہ بائع مدعی اصل ہے، بکارت اصل میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے زوال کا مدعی جو ہے نا وہ خلاف اصل کا مدعی، اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُودُهَا اس لیے یہاں پر اصل کیا ہے؟ لِكَوْنِهَا صِفَةً أَصْلِيَّةً کیونکہ بکارت جو ہے صفت اصلیہ صفت عارضہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ بکارت بعد میں آ جاتی ہے، بکارت دے کے پیدا ہوتی ہیں بچیاں۔ قضا فی فتح القدیر بالخیال الشرط وعلى هذا تفرع لو قال اگر کہا کل مملوک لی خباز فهو حر فادعاه عبد وانكر المولى فالقول للمولى۔ چلیے فرماتے ہیں کہ اس نے یہ تعلیق کر دی کہ ہر میرا غلام جو خباز ہو وہ آزاد، میرے جتنے غلام روٹی پکانے والے ہیں سب کے سب آزاد۔ تو اب تو گھر ہی سارا روٹی پکانے والا تو خالی ہو جائے گا، کون پکا کے دے گا؟ چلے جتنے خباز غلام ہیں سب کے سب آزاد۔ تو ایک غلام وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی خباز ہوں، آزادی کے لیے پد رہا ہو عبد، تو ایک غلام نے کہا کہ میں بھی کیا کہا؟ میں بھی خباز ہوں۔ وہ انکر المولا اور مولا نے انکار کیا، نہیں 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 تم خباز نہیں ہو، تمہیں نہیں آتی روٹی بنانا، پکانی نہیں آتی۔ پر قول المولا تو بات کس کی مانی جائے گی؟ بات یہاں پر صفت اصلیہ کی نہیں ہے، بات یہاں پر صفت عارضہ کی ہے، خباز ہونے کی ہے۔ تو اصل میں خباز نہ ہونا اصل ہے، اور تم کہہ رہے ہو خباز ہوں اور میں کہہ رہا ہوں تم خباز نہیں ہو، تو بات مولا کی مانی جائے گی۔ وہ بینہ ثابت کرے گا اور وہ سامنے روٹی پکا کے دکھائے، صحیح سے روٹی پکا کے دکھا دے گا تو ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ قَالَ اور اگر اس نے کہا کُلُّ جَارِيَةٍ بِكْرٌ لی، اور اگر صفت بنائے تو بکر لی فَهِيَ حُرَّةٌ کہ ہر وہ جاریہ جو باقرہ ہو میری، یا ہر میری باقرہ جاریہ، ہر میری باقرہ باندھی سب کے سب آزاد، جتنی بھی میری باندیاں ہیں باقرہ ہوں سب کے سب آزاد۔ فَهِيَ حُرَّةٌ فَادَّعَتْ جَارِيَةٌ أَنَّهَا بِكْرٌ تو ایک باندی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی باقرہ ہوں، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى اور مولا نے انکار کیا، نہیں 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 تم باقرہ نہیں ہو۔ فَالْقَوْلُ لَهَا تو بات کس کی مانی جائے گی؟ باندی کی۔ دیکھیے فرق ہو رہا ہے نا، غلام والے معاملے میں کیا تھا کہ غلام نے کہا کہ میں بھی خباز ہوں، اور آقا کہہ رہا ہے کہ تم خباز نہیں ہو، تو بات مولا کی مانی جا رہی ہے کیونکہ وہ صفت عارضہ ہے۔ اور بکر اور سیبہ کا فرق ہو گیا، مولا نے کہا میری ساری باقرہ باندیاں آزاد، اور ایک باندی وہ کہہ رہی کہ میں بھی باقرہ ہوں، اور مولا کہہ رہا ہے کہ تم باقرہ نہیں ہو، تو بات مولا کی یہاں نہیں مانی جا رہی ہے، باقرہ کی مانی جا رہی ہے، کیونکہ وہ صفت اصلیہ کی بات کر رہی ہے، اور صفت اصلیہ میں اصل کیا ہے؟ صفات اصلیہ میں اصل کیا ہے؟ وجود ہے، عدم اصل نہیں ہے۔ چلیے وتمام تفریعه في شرحنا على القلب في تعلیق الطلاق عند شرح قوله وإن اختلف في وجود الشرط، اس کی پوری تفریح ہماری شرح جو البحر الرائق ہے دقائق پہ اس میں دیکھیے،
تاریخ اطلاق کے بیان میں، جبکہ مصنف نے وہی اختلاف فی وجود شرط کہا تھا، تو اس کی تفریح میں، اس کی تفصیل میں شرح میں دیکھیے ہم نے پوری بحث کر دی ہے. چلیے میں ذرا درس کچھ پڑھا کر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ موقع سے، یعنی ربیع الاول کے بریک سے پہلے پہلے یہ مقدار پوری ہو جائے نوع اول. جی تو چلیے اگلا درس شروع کرتے ہیں. کیجیے روبو. دو ریکارڈنگ کر دیتا ہوں.